اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5931 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے، جس شخص نے تم میں سے کوئی خواب دیکھا ہو وہ بیان کرے، میں اس کی تعبیر کروں گا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک خبر کا ٹکڑا دیکھا، پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5932 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات کو دیکھا اس حالت میں جس میں سوتا آدمی دیکھتا ہے، جیسے ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ سو ہمارے آگے ترچوارے لائے گئے، اس قسم کے جس قسم کا ابن تاب نام ہے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ ہمارا درجہ دنیا میں بلند ہوگا اور آخرت میں نیک انجام ہوگا، اور البتہ ہمارا دین بہتر اور عمدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5933 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں ایسا معلوم ہوا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، اس وقت دو شخصوں نے مجھ کو کھینچا، یعنی ہر ایک نے مسواک مانگی۔ ایک ان میں بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دی، مجھ سے کہا گیا بڑے کو دے، میں نے بڑے کو دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5934 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ہجرت کرتا ہوں مکہ سے اس زمین کی طرف جہاں کھجور کے درخت ہیں، تو میرا گمان یمامہ اور ہجر کی طرف گیا، لیکن وہ مدینہ نکلا جس کا نام یثرب بھی ہے، اور میں نے اپنے اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو وہ اوپر سے ٹوٹ گئی، تو اس کی تعبیر مسلمانوں کی شہادت نکلی احد کے دن۔ پھر میں نے تلوار کو دوسری بار ہلایا تو ویسی ہی ثابت ہو گئی، آگے سے اچھی۔ اس کی تعبیر یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور مسلمانوں کی جماعت قائم ہوئی، یعنی جنگ احد کے بعد خیبر اور مکہ فتح ہوا اور اسلام کے لشکر نے زور پکڑا، اور میں نے اسی خواب میں گائیں دیکھیں جو کاٹی جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے، یعنی یہ جملہ کسی کی زبان سے سننا اللہ خیر۔ وہ لوگ مسلمانوں کے جو احد کے دن کام آئے، اور خیر سے مراد وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس کے بعد، اور ثواب سچائی کا جو اللہ نے ہم کو عنایت کیا بعد کو بدر کے دن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5935 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس کا لقب کذاب ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ماں اپنے تابعین کے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ آیا اور کہنے لگا، اگر محمد اپنے بعد اپنی خلافت مجھ کو دے تو میں ان کی پیروی کرتا ہوں۔ مسلمہ اپنے ساتھ بہت سے اپنی قوم کے لوگ لے کر آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے لوگوں کے پاس ٹھہرے اور فرمایا، اے مسلمہ، اگر تو مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا مانگے تو تجھ کو نہ دوں گا، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف تیرے باب میں کرنے والا نہیں، اور اگر تو میرا کہنا نہ مانے گا تو اللہ تجھ کو قتل کرے گا۔ یہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہو گیا، اور یقیناً میں تجھے وہی جانتا ہوں جو مجھ کو خواب میں دکھلایا گیا، اور یہ ثابت تجھے میری طرف سے جواب دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو وہی ہے جو خواب میں مجھے دکھلایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے سونے کے 2 کنگن دیکھے، وہ مجھ کو برے معلوم ہوئے، خواب میں ہی مجھ کو حکم ہوا ان کو پھونک مار، میں نے پھونکا، وہ دونوں اڑ گئے، میں نے ان کی تعبیر یہ کہی کہ وہ دونوں جھوٹے ہیں جو میرے بعد نکلیں گے، ایک ان میں انسا تھا سنا والا اور دوسرا مسیلمہ تھا یمامہ والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5936۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھ میں 2 کنگن سونے کے ڈالے گئے، وہ مجھے بھاری لگے اور رنج ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم بھیجا ان کو پھونکنے کا، میں نے پھونکا، وہ دونوں چلے گئے، اس کی تعبیر میں نے یہ سمجھی، یہ دونوں جھوٹے جن کے بیچ میں ہوں، ایک تو سنا کا رہنے والا ہے، دوسرا یمامہ کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5937۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، تم میں سے کسی نے گزشتہ رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5938۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور قریش کو کنانہ میں سے اور بنی ہاشم کو قریش میں سے اور مجھ کو بنی ہاشم میں سے چنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5939۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ میں ہے، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5940۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔